میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں آپ کی سوچ کو سمجھنے والے لوگ ایک تحفے کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی سوچ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا میں کس بات کو لے کر پریشان ہوں، کیونکہ لوگ کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ لوگ کبھی یہ سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کیا کہتے ہو، وہ بس آپ کو صحیح اور غلط بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر مشورے دے کر سائٹ ہو جاتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دکھ میں مشورے کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ایسے چند ایک لوگ وہ ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے جو صرف ہمیں سنتے ہیں، سناتے نہیں ہیں۔ جو چیز کسی دوسرے انسان سے متعلق ہے، چاہے اچھی یا بری، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر کسی کا اپنا ضمیر ہے، اور وہ چاہے اچھا ہے یا برا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ہم کسی انسان کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسرا انسان کیسا ہے یا اس کی سوچ کا انداز کیسا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا، کہ ہم سے کون اسے پسند ہے اور کون نہیں۔ اور یہاں ہم بنا سوچے سمجھے ایک دوسرے پر اوپینین اور کامنٹس دینے میں لگے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اس کے درمیان میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے؟ یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر اور زندگی میں کوس قضا بن کے۔ یہاں پہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے مخلص لوگ ملیں، مگر کوئی خود ویسا مخلص نہیں بننا چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرے،
اور انہیں معاف کر کے پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے تو ہم انہیں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے تم اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں جو تمہیں دعاؤں کا تحفہ بھیجتا ہو، تو تم خود ویسا انسان کیوں نہیں بن جاتے تاکہ دوسرا انسان رشک کر سکے کہ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ جیسا تم دوسروں سے امید لگاتے ہو، وہ امید تم خود بن کر دیکھو۔ کیوں کبھی کبھی اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی دے کر خوشی ملتی ہے۔ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پہنچتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے، ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں کیا کشش ہے، کیسی جاذبیت، کیسا دلکش اسلوب، حسین بیان ہے، کیا مصلحت، کتنی تسلی، کتنا سبق ہے، کیسی راحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ تم پوچھتے ہو آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، تمہارے اوپر بند دروازے کھلتے کیوں نہیں، مگر تم اپنی نمازیں قضا ہونے سے نہیں بچاتے، تم خود کو گناہ سے نہیں بچاتے، نماز پڑھ بھی لو تو خود کو لغویات سے دور نہیں رکھ پاتے، یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ ایک ہی گھر میں اللہ اور شیطان دونوں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے، وہ دل جو اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اپنی خواہشوں کی قربانی کے نتیجے میں، اس کی راہ میں کی جانے والی کوششوں میں، آنے والی رکاوٹوں کے نتیجے میں، حق بات کرنے پر ملنے والی طعنہ و تشنیع کے نتیجے میں، یا پھر نفس کو کچل کر اس پر جب صبر کی عمارت قائم کی جاتی ہے، تب دل جو سہتا ہے، جو چھالے دل پر پڑتے ہیں، وہ دل بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ صبر تو کبھی بھی آسان نہیں رہا، آسان ہوتا تو اجر اتنا بڑا بھی نہ ہوتا۔ قربانی دے کر ٹوٹنے والے دل اللہ کو بڑے بھاتے ہیں، وہ دلوں میں پڑنے والی دراڑوں پر اپنی محبت کا پیوند بڑے شوق سے لگاتا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹے اور پھر اللہ اسے چھوڑ دے، یہ تو ناممکن ہے۔ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اپنی قربانی کا ثمر اللہ کی محبت کی صورت میں پاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اب چاہیے اگر ابھی نہ ملی
تو تکلیف کے مارے اس چیز کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ بعد میں ہمیں اس چیز سے نوازے گا تو پہلے جیسے جذبات نہیں رہیں گے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر کے بعد دوبارہ صبر یا اذیت کی کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ اور انسان کی فطرت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی آزما لیا جائے وہ اپنی من پسند چیز کے لیے دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تو ضرور رکھتا ہے، اور کسی چیز کی چاہت اللہ دل سے تبھی مٹاتا ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہمارا حصہ نہیں ہوتی، ورنہ کہیں نہ کہیں اللہ ہمیں اس چیز کی طلب میں مبتلا ضرور رکھتا ہے جس پر اس نے کن فرمانا ہو۔ مایوس نہیں ہونا ہے کبھی بھی جو اللہ پاک کی رحمت سے اپنی توجہ ہٹا کر لوگوں پر، چیزوں پر اور مال و متاع پر یقین کرنے لگتا ہے، تو پھر اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے کہ جن جن چیزوں سے ہونے کا یقین ہے وہیں سے تمہیں اللہ توڑ دیتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، تمہارا مان ہے نا کہ وہ تمہاری سنے گا۔ دیکھنا اللہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ضروری نہیں ہماری زندگی میں ہونے والے ہر فیصلے ہماری بھی پسند شامل ہو، کبھی کبھی اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے فیصلے بھی لیتے ہیں جو ہمیں بظاہر ناپسند ہوتے ہیں، مگر اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو آج ہم بھی اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کریں گے، جو بھی اللہ ہمیں کھلائے، جو پلائے، جہاں لے کے جائے، جیسے لے کر جائے، جس انسان کو زندگی میں بھیجے، جس کو دور لے جائے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ جب تم اسے قبول نہیں کرو گے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ کر اس کی طرف رہو گے جس کی پشت تمہاری طرف ہے، تو تھکن تو ہوگی ہی نا۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور جو تم سے دور جائے وہ تم سے ہٹایا گیا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ زندگی کو قبول کیجئے، سب آسان ہو جائے گا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہنے میں پیسے تو نہیں لگتے، بس دل کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ سمندر میں راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے، وہ سب سنتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے ہی اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے،
وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ تم جو سجدہ کرو تو اللہ مل جائے، تم جو آزمائش گزار لو تو خواہش مل جائے، تم جو شکر کرو تو مزید مل جائے، تم جو صبر کرو تو درد کی دوا مل جائے، تم جو نیت پاک رکھو تو منزل مل جائے، تم جو امید رکھو تو امید کی تکمیل مل جائے، تم جو توکل کرو تو ہر کامیابی مل جائے، تم جو ایمان مضبوط رکھو تو ناممکن کو ممکن کی راہ مل جائے، تم جو خود کو اس کے قریب کرو تو دل کو راحت مل جائے۔ تم بس اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ بس اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگی کی مشکلوں کو آسان کر دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔